اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب نیکیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وجہ کے لیے خالص کر لے اور ہماری نیتوں کو پاک رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کرے اور ہمیں مرتے دم تک نیکیوں کی توفیق عطا کرتا رہے۔ آمین آمین آمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ پیاری بہنوں، آج ہم 152 آیا سے شروع کریں گے، سورہ آل عمران۔ چلے دیکھتے ہیں کہ آیا 152 ہی اتنی لمبی ہے اور اتنے اس میں سبق ہیں کہ ایک ہی آیا ہم آج کے دن میں کر سکیں گے۔ شروع کرتے ہیں ٹرانسلیشن، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور اس کا ورڈ انالیسس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور لقد البتہ تحقیق، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لا کس کے لیے ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور قد بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی دو تاکیدیں موجود ہیں جو کنفرم کرتی ہیں کسی بات کو، اس میں زور پیدا کر دیتی ہیں۔ اور تحقیق کا مطلب ہوتا ہے جو بات حق ثابت ہو گئی ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ضرور پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ یہ تحقیق ترجمے پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ تحقیق کا کیا مطلب ہے۔ تو البتہ تحقیق یعنی البتہ حق ہو چکے یہ بات، کیا کہ صدقکم سچا کیا تھا تم سے اللہ نے۔ صدقہ کس سے ہے؟ کیا روٹ لیٹر اس کا؟ صاد دال قاف، ٹھیک ہے؟ صدق سچائی کو کہتے ہیں۔ تو صدقہ اس نے سچا کیا تھا، کم تمہارے ساتھ، کس نے سچا کیا تھا؟ اللہ نے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی اسم کوئی بھی ناؤن ہے اور اس کے آخر میں یہ رف لگی ہوئی ہے، ضمہ لگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جملے کے بیچ میں ڈوئر ہے، فاعل ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کچھ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات فاعل ہے اس جملے میں۔ کیا سچا کیا تھا؟ وعدہ، اپنے وعدے کو، اس نے اپنے وعدے کو سچا کیا تھا۔ واو عین دال۔ اذ جب، تحسونہم تم قتل کر رہے تھے ان کو، سین سے ہے۔ حسا تحسونہ کا مطلب ہے کہ کسی کو جڑ سے اکھیڑنا، کسی کی قوت حاسہ پر اٹیک کرنا، یعنی حصوں کے اوپر اٹیک کرنا۔ تو حص کا مطلب حص کو بے حص کر دینا، مار دینا۔ تو تم قتل کر رہے تھے ان کو بِإِذْنِهِ، اس کے اذن سے۔ کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت اور طاقت اور توفیق دی تھی تو اس کے اذن سے۔ اذن کس کو کہتے ہیں؟ اجازت کو، ٹھیک ہے نا؟ حمزہ دال نون سے ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، فشل تم نے بزدلی دکھائی۔ فشلا فا شین لام سے ہے، بزدل ہونا۔ اور تم نے کیا کیا؟ وتنازعتم نون زائی عین سے ہے۔ تنازع کہتے ہیں کھینچا تانی کو، یعنی نزع کا مطلب ہوتا ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں نا نزع کا عالم ہے کسی کے اوپر، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پور سے روح کو کھینچا جا رہا ہوتا ہے، باہر نکالا جا رہا ہوتا ہے کھینچ کے، ٹھیک ہے؟ تو جھگڑے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ
تنازع جب ہو جاتا ہے تو ایک بندہ اپنے فریق کی اپنی طرف مسئلے کو کھینچتا ہے کہ میری بات مانو، دوسرا کہتا ہے میری طرف مانو، تو وہ کھینچا تانی جو ہو رہی ہوتی ہے نا اس کو تنازع کہتے ہیں. تو وہ تنازع تم اور جھگڑا کیا تم نے فی الامری معاملے میں. کس معاملے میں؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احد کی جنگ ہو رہی ہے تو تم اس درے پر کھڑے رہنا جب تک میں نہ تم سے کہوں تم نے ہلنا نہیں. اس معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے. وَعَصَيْتُمْ عین صاد واؤ سے ہے. عصا کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، اور نافرمانی کی تم نے من بعد اس کے بعد ما جو اراکم دکھایا تم کو ما تحبون جس سے تم محبت کرتے تھے. یعنی اس نے دکھایا تم کو، کیا دکھایا؟ مال غنیمت. را حمزہ یا سے ہے، اراکم، ٹھیک ہے نا. تحبون ہا بابا سے، حب، حب بیج کو کہتے ہیں اور حب محبت کو کہتے ہیں. جیسے حب کو دانے کو زمین میں بویا جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر ہوتا ہے نا چھپا ہوا، اسی طرح محبت بھی دل کے اندر چھپی ہوتی ہے، حب جو ہوتی ہے. اس لیے ان دونوں کا روٹ لیٹر ایک ہے. من کم تم میں سے، من اور کم دو حرف ہیں، ان کو حرف کہتے ہیں، حرف جر، اور آگے کم ضمیر ہے. کہ تم میں سے من جو یریدو چاہتا ہے، را واو دال سے. ارادہ نہیں جس کو آپ کہتے، اردو میں کہتے ہیں ارادہ، وہ بھی اسی روٹ لیٹر سے ہے. یریدو وہ چاہتا تھا، وہ چاہتا ہے الدنیا دنیا کی زندگی کو یا دنیا کو. ومنکم اور تم میں سے کوئی ہے جو من جو یریدو چاہتا ہے الآخرہ آخرت کو. آخرت کا کیا مطلب ہے؟ جو سب سے آخر میں آئے گی، لاسٹ. اگر یہ آخر ہو نا، خواہ کے اوپر فتح لگی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، دا ادر ون. لیکن اگر خواہ کے نیچے زیر لگی ہو آخر تو اس کا مطلب ہوتا ہے آخری، لاسٹ. ٹھیک ہے، چونکہ آخرت آخر میں آئے گی، سب دنیا ختم ہو جائے گی تو اس لیے اس کو آخرہ کہتے ہیں. ثم پھر صرفکم اس نے پھیر دیا تم کو، صرفا سے ہے صرف، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تم کو. وَلَقَدْ یبتلیکم با لام واو سے، بلا کہتے ہیں آزمائش کو، چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عفا اس نے معاف کر دیا عنکم تم سے. واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو فضل، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا. کبھی اس کی شکل آتی ہے ذا، ذو، ذوی، یعنی اس طریقے سے ڈیفرنٹ شکلیں بناتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے والا. ٹھیک ہے، تو ذو والا ہے، فضل فضل والا ہے، رحمت والا ہے، بخشش والا ہے. کس کے اوپر؟ علی المومنین، مومنوں کے اوپر. مومنین مومن کی جمع ہے اور یہ روٹ لیٹر حمزہ میم نون سے ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں، آیہ نمبر 152 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے سچ کیا تھا اپنے وعدے کو جب تم قتل کر رہے تھے ان کو اس کے اذن سے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی اور تم نے آپس میں جھگڑا کیا اس معاملے میں، اور نافرمانی کی بات اس کے جب تم نے دیکھا اس چیز کو جس سے تم محبت کرتے تھے. تم میں سے کوئی ہے جو دنیا چاہتا ہے اور تم میں سے کوئی ہے جو آخرت چاہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا تم کو ان سے تاکہ وہ آزمائے تم کو، اور البتہ تحقیق اس نے معاف کر دیا تم کو، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے مومنوں کے اوپر. اب کیا ہوا کہ جنگ احد میں جب درے کے اوپر یہ 70 صحابہ کھڑے تھے، اب آپ کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ سب صحابہ کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا. یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا. کچھ نئے ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور کچھ ابھی انڈر ٹریننگ ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان سب کا ہو جائے، جبکہ ساری امت کا ایمان ایک طرف رکھا جائے اور حضرت ابو بکر کا ایمان ایک طرف رکھا جائے تو پھر بھی ان کا ایمان بھاری ہوگا، جس طرح انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھیں. تو ڈفرینٹ موڈز ہوتے ہیں لوگوں کے، ڈفرینٹ وقت ہوتے ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈس ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں اثر کرتی ہیں کسی بھی سچویشن میں انسان کیسے بیہیو کرتا ہے. تو اس وقت آپ یہ سوچیں کہ یہ جو چیزیں یہ دیکھ رہے تھے کہ میدان جنگ میں دشمن چھوڑ کے جا رہا ہے، پہلے پہل تو مسلمان ہی جیت رہے تھے،
اور مسلمانوں کا غلبہ بھاری تھا، مسلمان ان کے اوپر غالب آئے ہوئے تھے کافروں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کیا تھا کہ جب تک آپ کا ایمان سٹرونگ ہے، آپ آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پیسہ آپ کا جو ہے نا گول نہیں ہے، آپ کا ہدف نہیں ہے، تو پھر تو آپ جیتتے ہی ہو۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں تمہیں دکھائی گئیں، یعنی وہ اپنی شیلڈ چھوڑ کے جا رہے تھے، گھوڑا چھوڑ کے جا رہے تھے، تلوار چھوڑ کے جا رہے تھے، اپنی چادر چھوڑ کے جا رہے تھے، اور یہ چیزیں ایک ایسٹ کا درجہ رکھتی تھی، ایک بہت بڑی جائیداد ہوتی تھی اس زمانے میں، کسی بندے کے لیے ان کا خریدنا مشکل ہوتا تھا لوگوں کے لیے، یہ بہت بڑی، یہ تو نسل در نسل ایک شیلڈ چلتی تھی، مہنگی چیزیں ہوتی تھیں، مشکل ہوتی تھی ان کو حاصل کرنا، تو اور ان کی پسند کی چیزیں تھیں، ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں، تو جب وہ انہوں نے دیکھی کہ وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہم کو نیچے جانا چاہیے اور ہمیں یہ چیزیں اٹھانی چاہیے، دشمن تو بھاگ ہی رہا ہے، ہم تو جنگ جیت چکے ہیں۔ لیکن وہ صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر یعنی ان کو لیڈر بنایا تھا، انہوں نے کیا کہا کہ یہاں سے ہم نہیں ہٹیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جبیر تھے نا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پرندے ہمیں اچک کے بھی لے جانا، تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، ہم نہیں یہاں سے ہٹیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آ جاتا، چاہے ہمیں کتنا بھی لگ رہا ہو کہ اس وقت وہ حکم ڈھیلا پڑ جائے گا یا چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن وہ سب آپس میں جھگڑنے لگ گئے کہ اب تو اس وقت تو مسلمانوں کو نیچے ہماری ضرورت ہے، ہم جا کے یہ چیزیں اکٹھی کر لیں گے، ان کو ڈرا بگا، لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا میں نیچے نہیں جاؤں گا۔ اب موسٹ آف دا پیپل دے وینٹ ڈاؤن، تو جیسے ہی خالد بن ولید جو اس وقت کافروں کے سردار تھے، جنرل تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ درہ ایک جو ہے وہ خالی ہوا ہے اور نیچے سارے زمین کی طرف ہی دیکھ کے چیزیں اٹھا رہے ہوں گے نا، تو وہ انہوں نے اپنا پورا کا پورا دستہ پیچھے سے گھما کے لے کر آئے، اس درے میں جا کے لڑائی کی، مسلمانوں کو مارا اور پیچھے سے حملہ کیا۔ جب پیچھے سے حملہ کیا، ظاہر ہے وہ زمین کی طرف چیزیں اٹھا رہے ہیں، وہ تو بزی تھے، تو اس وقت سارا پاسا پلٹ گیا اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ کو ہارنے لگ گئے اور 70 مسلمان شہید ہو گئے، اس بات کی وجہ سے کہ وہ اس درے کو چھوڑ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ تو جیت ہی رہے تھے، اللہ کا وعدہ تو سچ ہی ہو رہا تھا، یہاں تک کہ آپ نے یہ 3 کام کیے جس کی وجہ سے آپ کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ ایک کیا؟ بزدلی دکھائی، دوسرا کیا تھا؟ تنازع کیا، اور تیسرا کیا؟ نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی، اور چوتھی دنیا کی محبت تھی کہ یہ چیزوں کی محبت تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کچھ تو ہیں جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، یعنی ان کو دنیا کی یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انہوں نے یعنی سائڈ پر رکھ دیا، اور تم ہی میں سے کچھ ہیں جن کا ایمان بہت سٹرونگ ہے اور وہ آخرت چاہتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو شکست دلوائی ان کے ہاتھوں، تاکہ کیا کرے؟ تمہیں آزمائے کہ تم کس طرح بیہیو کرتے ہو، اب تمہارا کیا حال ہوتا ہے۔ یعنی ان چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مشکلیں پڑتی ہیں نا ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، تو اس سے ہم بہت کچھ لرن کرتے ہیں، بہت سارے سبق سیکھتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے بیچ میں یہ کہ بزدلی ہم دکھا نہیں سکتے، مرنا تو ہے ہی، بزدلی دکھانے کا کیا فائدہ؟ اور یہ کہ آپس کا جھگڑا جو ہے وہ انسانوں کو کمزور کر دیتا ہے، آپس کا جھگڑا مسلمانوں کے روب کو ختم کر دیتا ہے، دشمن اس پہ غالب آ جاتا ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں دنیا کی بڑے سے بڑی دولت آ جائے نا ہمارے آگے، تو ہم کو اس سے پھسلنا نہیں چاہیے، اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ کیا ہوگا؟ پھر دشمن غالب آ جائے گا ہمارے اوپر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب 70 مسلمان شہید بھی ہو گئے، جیتی ہوئی جنگ ہار بھی گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور مسلمان بھاگے، کوئی مدینہ کی طرف چلا گیا، کوئی دوسری طرف چلا گیا، تو اس کی وجہ سے ان کے دل میں گلٹ بھی پیدا ہو گیا کہ یہ ہم نے کیا کیا،
آپ کو پتہ ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے نا، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں موجود ہیں. کیسے کوئی ایسے کر سکتا تھا؟ لیکن ایسی بھگدڑ مچی، ایسا کیوس ہو گئی اور پینک میں پڑ گئے مسلمان کہ وہ سارے بھاگ گئے. آپ اس کو بالکل نیچرل طریقے سے لیں. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ او یہ کیا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم خود بھی یہی کام کرتے ہیں، ہم کتنی جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آبویس اللہ کا حکم بھی موجود ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی موجود ہوتا ہے، اور ہم جانتے بوجھتے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں یہ کدھر سے آئی. ہم تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ مصیبت ہمارے پر کہاں سے آ گئی؟ یعنی سود کا لین دین بھی کرتے ہیں، مارگیجز بھی لیتے ہیں، چیٹنگ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. جو جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ سارے کام کر کے اور نمازیں پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو پاک باز ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کو کمزور کرنے والی ہیں، اور ایمان کمزور ہوتا ہے نا تو عمل بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے، عمل میں بھی ویکنیس آ جاتی ہے. اس سے ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے عمل میں کوئی ویکنیس آ رہی ہے نا، کوئی نیکیاں آپ نے شروع کی تھی ان میں ویکنیس آ رہی ہے، تو پھر آپ کو فوراً یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم نافرمانی تو نہیں کوئی کر رہے. کیونکہ اگر ہم کوئی نافرمانی کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے ہم اس کا کانسیکوینس کوئی نہ کوئی ہوگا نا. یعنی اس کے بدلے میں دنیا میں ہماری حیثیت میں کمی آئے گی، اللہ کی نظر میں کمی ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ. تو دنیا کو اگر ہم بہت چاہتے ہیں نا تو ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کتنی بھی دنیا اکٹھی کر لوں نا، اور اب بھی اگر میں مر جاؤں تو وہ ساری دنیا میری قبر سے باہر ہوگی، وہ میرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی. ابھی جیسے کسی بہن کی ڈیتھ ہو گئی یہاں مسیساگا میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کا بیٹا آیا تو اس نے کہا کہ میری ماں نے یہ مجھے ہار دیا تھا، یہ میری ماں کی قبر میں رکھ دیجئے اس کے ساتھ ہی. انہوں نے کہا بیٹے یہ چیزیں رکھنے کی نہیں ہوتی ہیں، آپ کی ماں کی نشانیاں آپ اپنے پاس رکھیں. پھر آیا اور کہنے لگا یہ قرآن میری ماں نے دیا تھا، آپ اس کے اوپر رکھ دیجئے قبر میں، یہ اس کے ساتھ جائے. تو انہوں نے کہا بیٹے قرآن کو ایسے نہیں رکھا جاتا. اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہوتا ہے جب کوئی مر جائے تو. یعنی یہ اس کو نہیں پتا تھا کہ قبر میں قرآن کسی کے سینے پہ رکھ کر نہیں بھیج سکتے، یا سونے کی چیز کسی کے ساتھ ڈال کے نہیں بھیج سکتے. وہ چیزیں تو وراثت کا حصہ ہوتی ہیں نا. تو ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا ہے؟ یعنی دنیا کی ساری سمجھیں دے دی ہیں، ساری سوچیں دے دی ہیں، ساری فکریں دے دی ہیں، لیکن آخرت کا کوئی ہم اور غم نہیں دیا، یا کوئی جنازے کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. تو یہ چیزیں پھر تکلیف دیتی ہیں نا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں شمار ہوتی ہیں. تو منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی ایسے ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ آخرت کو چاہتے ہیں. اچھا آخرت کو چاہنے والے دنیا میں بھی سرخرو ہو جاتے ہیں اور آخرت بھی ان کو مل جاتی ہے. لیکن دنیا کو چاہنے والے کے لیے کوئی کنفرمیشن نہ دنیا کی ہے اور نہ آخرت کی ہے. اس بات کے بارے میں غور کیجیے گا آپ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے شکست دلوائی تم کو تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ اب شکست کے بعد تمہارا کیا حال ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بخش بھی دیا ان کو کہ ان کو احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، انہوں نے توبہ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا. اسی بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بھگدڑ کے بیچ میں میدان جنگ سے گئے تھے، تو لوگ ان کو تان کیا کرتے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ تو اس وقت جنگ سے بھاگ گئے تھے جب جنگ میں موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق یہ بات حق ہے، یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا تھا. تو میں بھی انہی میں سے تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے بخشا. اگر اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تو تمہاری پکڑ تو کوئی معنی نہیں رکھتی. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بخشا تھا اس چیز کے لیے، تو ہم ان کو تان نہیں کر سکتے کہ وہ کیوں بھاگے تھے، کیسے وہ بھگدڑ مچی، وہ ساری سچویشن کریٹ ہو گئی، ہیٹ آف دا مومنٹ میں یہ غلطی ان سے ہوئی، انہوں نے توبہ کی، استغفار کی، وہ پلٹے، اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہوا. اور اللہ تعالیٰ سچے ایمان والوں کے اوپر کیا ہے؟ ذو فضل علی المومنین، بڑے فضل کرنے والا ہے. وہ جو نہیں بھی ڈیزرو کرتے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ بڑھ کر دیتا ہے. تو
میری پیاری بہنوں، زندگی میں اگر ہم یہ اصول بنا لینا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، ہم نے آپس میں جھگڑے نہیں کرنے چھوٹی چھوٹی فروئی مسائل کے اوپر، ہاتھ کدھر باندھنا ہے، انگلی ہلانی ہے کہ نہیں ہلانی، رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں، ان پہ جھگڑے کرنے کے بجائے عبادت پر فوکس کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین گائیڈنس مانگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھیں، سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین نہ کریں، اور یہ کہ بزدلی نہ دکھائیں۔ بزدلی پتہ ہے کب آتی ہے؟ جب دنیا اچھی لگتی ہے نا ہمیں، اور موت جو ہے اس سے ڈر لگتا ہے، آخرت کی اتنی کوئی چاہت نہیں ہوتی، تو پھر انسان بزدل بن جاتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ مسلمان سے کیوں کافر ڈرتے ہیں؟ کیونکہ مسلمان بہادر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مرنا تو ہے ہی میں نے ایک دن، آج نہیں تو کل مرنا ہے، تو اللہ کی راہ میں مر گیا تو کوئی حرج نہیں۔ تو اس بے خوفی کی وجہ سے دشمن کے اوپر روب پڑ جاتا ہے۔ لیکن جب مسلمان بھی دنیا کی چاہتوں میں پڑ جائے، اس کو اپنے گھر بار، اپنے کاروبار بہت ہی اچھے لگنے لگ جائیں، اور موت سے ڈر لگے، موت کا ڈر ایک نیچرل چیز ہے، لیکن دنیا کی چاہت والے کو موت کا اور زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ ہاں جی، ایک عام مسلمان کو، مومن کو بھی موت کا ڈر ہوتا ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح ایک دنیا میں گم انسان کو ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا کو اتنا سجا لیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ اس کو چھوڑ کر آگے جائے۔ تو بہت زیادہ دنیا کی محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، انسان کو لالچی بنا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق دے، اور وہ کیسے اخلاق ہوتے ہیں؟ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا ولا یصرف عنی سیئہا الا انت۔ اور یہ دعا کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جاتی ہے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ میری ہر عمل کو نیک بنا دے اور اس کو اپنے وجہ کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہ رکھنا۔ بہت ساری پیاری پیاری دعائیں ہیں جو ہم مانگ سکتے ہیں۔ چلیں میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے بہت بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو مضبوط رکھے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور ان کو قبول کرے۔ آمین آمین آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔